بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انسان کے پیدائش سے پہلے اس دھرتی پر جنات کا راج تھا۔ زیادہ تر سائنسدان اس بات پر متفق ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دھرتی پر ڈائناسارز رہتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، پھر جس طرح انسانوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہوتی گئی، اسی نسبت سے ڈائناسار اس دھرتی سے ناپید ہوتے گئے، آخر کار سب کے سب ختم ہو گئے۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کیوں پیدا کی اور سب سے پہلے اس دھرتی پر کس کو بھیجا؟ اس بات میں تو کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے۔ زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، سورہ حدید آیت نمبر 4 میں ہے کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا او خوب جانتا ہے۔ زمین میں جو چیز آئے اس سے نکلے، جو کچھ آسمان سے نیچے آئے، جو کچھ اس پر چڑھ کر جائے، جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس طرح قرآن پاک کی سورہ ہود آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا، اس کا عرش پانی پر تھا۔ احمد ابن حنبل سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابہ نے دریافت کیا، اے اللہ کی نبی، زمین و آسمانوں کو بنانے سے پہلے خدا کہا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا امام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب یہاں کچھ نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی میں اپنا عرش پیدا کیا۔ بہت زیادہ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا تو قیامت تک ہونے والے ہر چیز کے بارے میں لکھ دے۔ اللہ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قلم نے لوح محفوظ پر لکھا۔ بخاری شریف میں ہے، یمن سے ایک قافلہ آپ کے پاس آیا، انہوں نے کہا، اللہ کے نبی، ہم سب آپ کے پاس دین کی تعلیم لینے آئے ہیں۔ ہم لوگ اس سوچ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ رسول اللہ نے فرمایا بس اللہ تعالیٰ تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ پانی پر راج کر رہا تھا۔ پھر اللہ نے قلم کو بنایا، اس کو حکم دیا کہ لوح محفوظ پر ہر چیز شے کو لکھ دے۔ قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر دی، پھر زمین و آسمان کو پیدا کیا، یعنی سب سے پہلے پانی، اس کے بعد قلم، پھر قلم سے سب شے کو لکھ کر محفوظ کر لیا۔ علماء کرام فرماتے قلم کے بعد لوح محفوظ کو بنایا، پھر قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر شے کو لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ اس کے بعد آسمان و زمین کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب سے چیزیں پیدا کی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اللہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خدا نے ہفتے کے دن مٹی کو بنایا، زمین اور پہاڑوں کے اتوار کے دن بنایا، سوموار کے دن شجر، منگل کے دن مشکلات، بیماری، جراثیم اور تکلیفوں کو پیدا فرمایا، بروز و بدھ، نور، جمعرات کو 4 پیروں والے جانداروں کو پیدا کیا، جمعۃ المبارک کو عصر اور رات کے درمیان فرشتوں، جنوں اور آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے سب سے آخر پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتے اور جن کو پیدا کیا گیا۔ فرشتوں کے رہنے کی جگہ آسمان ہے۔ قرآن کی سورہ شورى آیت نمبر 5 میں ہے، قریب ہے آسمان اور اپنی اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہوں گے، زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہوں گے۔ خبردار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو نور، جنوں کو آگ، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے جنوں اور فرشتوں کو پیدا کر دیا گیا۔ قرآن کریم سورہ حجر کی آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے، اس سے پہلے جنات کو ہم نے لوہے والی آگ سے پیدا کیا، یعنی آگ کی شعلے سے پیدا فرمایا۔ یہ آگ کے بڑھتی شعلے کے کنارے کو کہتے ہیں۔ جنوں کو آگ کے جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلوں کے کنارے سے پیدا کیا گیا۔ قرآن میں ابلیس شیطان کے بارے میں ہے، ابلیس شیطان نے کہا مجھے آگ سے پیدا کیا، اور ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے لوہے سے پیدا کیا، لوح سے پیدا کیا۔ جنات کی اصلیت آگ سے ہی ہے، ابلیس کو بھی جنات کی گروہ میں پیدا کیا۔ اس میں سے کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ابلیس آگ سے نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ابلیس جنوں میں سے تھا، مطلب یہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ امام حسن رحمہ اللہ فرماتے وہ ایک لمحہ بھی فرشتوں میں شامل نہیں ہوا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنات کے رہنے کے جگہ جنگل اور پہاڑ ہے۔ اس کے 2000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر اتارا۔
اس طرح انسانوں کی نسل در نسل شروع ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ ایک دن قیامت نازل کر دے گا، جس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اس طرح یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو مرنے سے پہلے نیک اعمال کی توفیق کرنے عطا فرمائے، آمین۔ دوسری مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔